بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عادل ممتاز۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ چین سے تعلق سے زیادہ کوئی رشتہ اہم نہیں، کسی کو پاک چین تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی چین کے تھنک ٹینک اور اسکالر سے گفتگو۔ سی پیک کو پاک چین باہمی اعتماد کا مظہر قرار دے دیا۔ افغانستان تک وسعت دینے کا عزم۔ نگران وزیر اعظم سے چینی اداروں کی سربراہان کی بھی ملاقاتیں۔ تعلیم اور تحقیق کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چین کا تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ فورم آج سے شروع ہوگا، روسی صدر بھی پہنچ گئے۔ پاک چین دوستی بے مثال، ملکی ترقی میں چین کا ہمیشہ اہم کردار۔ چینی ادارے پر مشترکہ ترقیاتی منصوبوں کی کامیابی نمایاں۔ چین نے پاکستان میں چائے کی پتی کی پیداوار کے لیے موزوں زمین کی نشاندہی کی۔ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں تعاون اور گرین بجلی کی پیداوار میں مدد کی۔ ہر سال ہزاروں طلبہ کی اسکالرشپ پروگرامز بھی پاک چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ وکلاء کے اعتراضات کے بعد عدالت نے کارروائی 23 اکتوبر تک مؤخر کر دی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ انہیں ابھی تک نقول نہیں ملے، فرد جرم کیسے عائد ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی کی جیل ٹرائل کے خلاف سماعت، عدالت نے فریقین کو آرڈر جاری کرنے کا عندیہ دے دیا۔ گزشتہ روز سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ اخراج کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور اسرائیل نسل کشی میں ہٹلر کے نقشے قدم پر وسطی غزہ کھنڈر بنانے کے بعد شمالی اور جنوبی غزہ پر بھی بمباری۔ اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس اور رفح میں بھی برسا دیے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 2900 ہو گئی، 64% خواتین اور بچے شامل۔ تباہ کن بمباری میں 10,000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہو چکے۔ 1,000 سے زائد فلسطینی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں۔ طبی عملے نے ہسپتال خالی کرانے کی ایک اور وارننگ مسترد کر دی۔ ادھر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1400 سے بڑھ گئی۔ غزہ میں 250 کے قریب غیر ملکی یرغمالی ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔